الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ترجمہ: مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازداں نہ بنانا. یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کفر اور اہل ایمان کی صفات اور احوال بیان کیے، اور اب اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں پر ہرگز اعتماد نہ کرو اور انہیں اپنے ملکی اور دفاعی رازوں کی بھنک نہ پڑنے دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازداں نہ بناؤ. وہ تمہارے درمیان فساد پھیلانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. ان کی دلی آرزو ہے کہ تم دکھ اور تکلیف میں پڑے رہو. ان کی زبانوں سے تمہاری نفرت جھلکتی ہے اور جو نفرت ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہم نے کام کی باتیں کھول کھول کر تم کو سنا دی ہیں اگر تم سمجھو. مدینے کے اندر اوس اور خزرج قبیلے جو تھے، جو اسلام لے آئے تھے، ان کی سالہ سال سے یہودیوں کے، وہاں کے جو یہودی تھے ان سے لین دین، میل جول اور دوستیاں تھیں. اور یہ سادہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے یہودیوں کو اپنے راز کی باتیں بتا دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے اب بھی ان کی دوستی ہے، حالانکہ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت تھی اور مسلمان اپنے راز ان کو بتاتے تھے اور وہ راز وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرتے تھے. آج کے دور میں اگر اس آیت کو سمجھا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں کو رازداں دوست نہ بناؤ. ملک و ملت اور دفاع کسی بھی شعبے میں ان پر اعتماد نہ کرو. یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے، تمہاری جمعیت کا شیرازہ بکھیرنے اور تمہاری معیشت کو تباہ کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ تمہیں دین و دنیا کے اعتبار سے نقصان پہنچے اور تمہیں کبھی بھی آسودگی حاصل نہ ہو. ان کے چہروں اور ان کی زبانوں سے تمہاری دشمنی پھوٹتی ہے. ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض و حسد اور نفرت و عداوت کی جو آگ جل رہی ہے وہ ان کی زبانی باتوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اس عداوت کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے تمام مذاہب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اگر ان کا دین پھیل گیا تو پھر ان کی اپنی معیشت، ان کے اپنے طریقے، ان کی اپنی دنیاوی حیثیت اور اپنی جو ہے وہ معیشت اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، جو کہ بالکل غلط بات ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، نجات کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور اسلام پھیلانے کا مقصد کبھی بھی کسی کے لیے بھی دنیا حاصل نہیں کرنا نہیں رہا، بلکہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو آخرت کی آگ اور آخرت کے عذاب سے نکالنا مقصد رہا ہے. لیکن یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکام کے مطابق چلنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.